السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی بلاگ۔ صدقہ جاریہ سمجھ کے سبسکرائب کریں۔ شریک حیات کو کیسے خوش رکھیں؟ شوہر اور بیوی کا آپس کا رشتہ اتنا اہم ہوتا ہے جس کو موت تک نبھانے کی خاطر انسان اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے، حتیٰ کہ کبھی کبھار اپنے والدین کو بھی خیر آباد کہہ دیتا ہے۔ یہ رشتہ جتنا خوش نما اور اہم ہوتا ہے، اس سے زیادہ یہ بہت حساس بھی ہوتا ہے۔ اگر اس رشتے میں صبر اور برداشت کی قوت سے کام نہ لیا جائے تو یہی رشتہ انسان کی زندگی اجیرن بنا دیتا ہے۔ اللہ عز و جل اپنے نبی رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ کتاب میں عورتوں کے تعلق سے فرمایا، اور ان عورتوں کے ساتھ خوبی کے ساتھ گزران کیا کرو۔ ہم اپنی شریک حیات کو کیسے خوش رکھ سکتے ہیں؟ اس سوال کی رہنمائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ سے کچھ اہم چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اگر اس پر عمل کیا جائے تو یہ رشتہ ہمارے لیے دنیا میں ہی جنت کی مثل ہوگا۔ نمبر 1، شریک حیات کے لیے زیبائش اختیار کیجیے۔ اپنی شریک حیات کے لیے خوبصورت لباس زیب تن کیجیے، خوشبو لگائیں۔ اللہ جمیل یا حب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ جیسے مرد چاہتے ہیں کہ ان کی بیویاں ان کے لیے زیبائش اختیار کرے، اسی طرح خواتین بھی یہ خواہش رکھتی ہیں کہ ان کے شوہر بھی ان کے لیے زیبائش اختیار کرے۔ یاد رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر لوٹتے وقت مسواک استعمال کرتے اور ہمیشہ اچھی خوشبو پسند فرماتے۔ نمبر 2، شریک حیات کے لیے خوبصورت نام کا چناؤ۔ اپنے شریک حیات کے لیے خوبصورت نام کا استعمال کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج کو ایسے ناموں سے پکارتے جو انہیں بے حد پسند تھے۔ اپنی شریک حیات کو محبوب ترین نام سے پکاریے اور ایسے ناموں سے اجتناب کیجیے جن سے ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچے۔ نمبر 3، خوبیوں کی قدر کیجیے۔ اپنی شریک حیات سے مکھی جیسا برتاؤ مت کیجیے۔ اپنی روزمرہ زندگی میں ہم مکھی کے بارے میں سوچتے بھی نہیں، یہاں تک کہ وہ ہمیں تنگ کرے۔ اسی طرح بعض اوقات عورت تمام دن اچھا کام کر کے بھی شوہر کی توجہ حاصل نہیں کر پاتی، یہاں تک کہ اس کی کوئی غلطی شوہر کے دھیان کھینچ لیتی ہے۔ ایسا برتاؤ مت کیجیے، یہ غلط ہے۔ اس کی خوبیوں کی قدر کیجیے اور ان کی خوبیوں پر توجہ مرکوز کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام ازواج کی چھوٹی چھوٹی خوبیوں کو بھی سراہا کرتے تھے۔ نمبر 4، غلطیوں سے صرف نظر کیجیے۔ اگر آپ اپنی شریک حیات سے کوئی غلطی سرزد ہوتے دیکھیں تو درگزر کیجیے۔ یہی طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات سے کچھ غیر موزوں ہوتے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی۔ اسی اسلوب میں بہت کم ہی مسلمان مرد مہارت رکھتے ہیں۔ نمبر 5، شریک حیات کو دیکھ کر مسکرائیے۔ دیکھیں تو دیکھ کر مسکرا دیجیے اور اکثر گلے لگائیں۔ مسکرانا صدقہ ہے۔ آپ کی شریک حیات امت مسلمہ سے الگ نہیں ہے۔ تصور کیجیے کہ آپ کی شریک حیات آپ کو ہمیشہ مسکراتے ہوئے دیکھے تو آپ کی زندگی کیسے گزرے گی؟ نمبر 6، شکریہ ادا کیجیے۔ وہ تمام کام جو آپ کی شریک حیات آپ کے لیے کرتی ہے، ان سب کے لیے ان کا شکریہ ادا کیجیے، بار بار شکریہ ادا کیجیے۔ مثال کے طور پر گھر پر رات کا کھانا وہ آپ کے لیے کھانا بناتی ہے، گھر صاف کرتی ہے اور درجنوں دوسرے کام کرتی ہے۔ اور بعض اوقات واحد تعریف جس کی وہ مستحق قرار پاتی ہے وہ یہ کہ آج سالن میں نمک کم تھا۔ خدارا ایسا مت کیجیے، اس کے احسان مند رہیں۔